الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ برادران اسلام، عزیز بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں اس علمی اور دینی مشن کا حصہ بنوں۔ الفاروق آرگنائزیشن مسلم نوجوانوں میں دینی بیداری پیدا کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے، اور ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ منتخب علماء کا آن لائن درس نشر کیا جائے اور ان دروس پر سوالات بنا کر جو سننے والے لوگ ہیں وہ سوالات ان کو بھیجے جائیں اور وہ ان سوالوں کا جواب دیں، اور پھر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں انعامات سے نوازا جائے۔ الفاروق آرگنائزیشن کے روح رواں عزیزم عمر سلمہ اور اس تنظیم کے اس کمیٹی کے دیگر کارکنان اپنے اس بہترین کارکردگی کے لیے شکریہ اور تحسین کے مستحق ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام اہل خیر حضرات جو اس تنظیم کے ساتھ کھڑے ہیں، سرپرستی فرما رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کو ان کے اس بہترین عمل کا بہترین اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ آج کے درس کے لیے جو عنوان منتخب کیا گیا ہے
وہ عنوان بہت ہی اہم ہے۔ حدیث رسول کے حفظ کی اہمیت، فضیلت اور ضرورت۔ حدیث رسول کی اہمیت کو کون نہیں جانتا؟ ہم جس دین کو مانتے ہیں، اس دین کا دار و مدار، اس دین کا مصدر، اس دین کا مرجع اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ سنت اللہ کی کتاب کا بیان اور اس کی تشریح ہے۔ اسی سے سنت کی اہمیت، جسے دوسرے لفظوں میں ہم حدیث یا حدیث نبوی کہتے ہیں، اس کی اہمیت جانی جا سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردہ صحابہ کرام کو اس بات کی تاکید کی کہ وہ احادیث نبویہ کو یاد کریں، اور آپ نے اس عمل کی فضیلت کو بھی بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقہ الى من هو افقہ منہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو تر و تازہ رکھتا ہے جو میری کسی حدیث کو سنتا ہے، فحفظہ، سن کر اس حدیث کو یاد رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ حدیث دوسرے شخص تک پہنچا دیتا ہے۔ کتنے فقہ کے حامل ایسے ہیں جو اسے وہ فقہ اور وہ علم پہنچاتے ہیں جو اس سے بڑا فقیہ اور اس سے زیادہ علم والا ہوتا ہے۔ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ بعض شارحین نے کہا کہ یہ جملہ دعائیہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، اور تر و تازہ کی یہ تعبیر کتنی ذو معنی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو خوشحال رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھتا ہے۔ یہ تعریف، یہ فضیلت اس شخص کی بیان کی جا رہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرتا ہے۔ عبد القیس کا وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف پوچھا۔ آپ نے پوچھا کہ تم لوگ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا تعلق ربیہ سے ہے، اور ہم آپ کے پاس بہت دور دراز سے آئے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کفار رہتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے پاس حرمت والے مہینوں میں سے ہی کسی مہینے میں آ سکتے ہیں، اس لیے آپ ہمیں کچھ جامع باتیں بتلا دیں جن پر ہم عمل کریں اور جن پر عمل کر کے ہم جنت کے مستحق بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند باتوں کا حکم دیا، چند باتوں کے کرنے کا حکم دیا، اور چند باتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، احفظوہ واخبروہ
من وراءکم، دیکھو ان باتوں کو، اس حدیث کو تم یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اس حدیث کو تم یاد رکھنا، وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ، اور جو لوگ تمہارے قبیلے کے تمہارے پیچھے رہ گئے ان کو یہ حدیث بتلا دینا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں جب اس حدیث کو ذکر کیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب قائم کیا، باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس علی ان یحفظوا الایمان والعلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفد عبد القیس کو ترغیب دینا، رغبت دلانا اس بات کی کہ وہ ایمان اور علم کی باتوں کو یاد رکھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس بات کی رغبت دلاتے تھے، اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد رکھیں، اور صحابہ کرام نے بھی اپنے بچوں کی تربیت، اپنے شاگردوں کی تربیت اسی پر کی۔ ابو بردہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یحدثنا باحادیث فقمنا لنکتبها، ہم سے چند حدیثوں کو بیان کیا، ہم اٹھے کہ ان حدیثوں کو لکھ لیں، فقال اتکتبون ما سمعتم منی، تعجب کا اظہار کیا، کہا کہ جن حدیثوں کو مجھ سے سنا ہے، جو حدیثیں ابھی تم نے مجھ سے سنی ہیں، تم ان کو لکھو گے؟ قلنا نعم، ہم نے کہا کہ ہاں۔ قال فجیئونی بہ فدعا بماء فغسلہ، کہا کہ جو حدیثیں تم نے لکھی ہیں میرے پاس لاؤ، پانی منگوایا، ان حدیثوں کو دھل دیا، تحریر کو دھل دیا، اور اس کے بعد کہا کہ احفظوا عنا کما حفظنا، کہا کہ تحریر نہیں بلکہ احفظوا عنا کما حفظنا، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے حدیثیں سن کر ان حدیثوں کو زبانی یاد کیا، اسی طرح تم بھی ان حدیثوں کو زبانی یاد کرو۔ ابو نضرہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا الا تکتبنا فإنا لا نحفظ، آپ ہمیں حدیث املا نہیں کرا دیں گے اس لیے کہ ہم یاد نہیں کر سکتے۔ فقال لا، کہا کہ نہیں، انا لن نکتبکم ولن نجعلہ قرآنا، کہا کہ سنو، ہرگز میں ان حدیثوں کو تمہیں املا نہیں کراؤں گا، میں حدیثوں کو قرآن نہیں بنا سکتا۔ اس کے بعد کہا کہ ولیکن احفظوا عنا کما حفظنا نحن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ جس طرح ہم نے ان حدیثوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر زبانی یاد کیا، اسی طرح تم بھی ان حدیثوں کو ہم سے سن کر زبانی یاد کرو۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، تاکید کرتے تھے اور حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کرتے تھے حدیثوں کے حفظ پر، حدیثوں کے یاد کرنے پر۔ سلیم بن عامر کہتے ہیں کان ابو امامہ رضی اللہ عنہ اذا قعدنا الیہ، کہا کہ حضرت ابو امامہ الباہلی، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے تو ہم سے وہ بہت عظیم الشان حدیثیں بیان کرتے تھے، اور اس کے بعد کہتے تھے اسمعوا واحفظوا واعقلوا وبلغوا عنا ما تسمعون، کہا کہ دیکھو ان حدیثوں کو دھیان سے سنو اور یہ حدیثیں یاد رکھو، ان حدیثوں کے معنی و مطلب کو سمجھو، وبلغوا عنا ما تسمعون، اور جو حدیثیں تم ہم سے سنتے ہو ان حدیثوں کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام نے حدیثوں کے یاد رکھنے کا بہت اہتمام کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، اپنی پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ رہنا، آپ کی حدیثوں کو سننا، آپ کی حدیثوں کو یاد رکھنا، آپ کی حدیثوں کو روایت کرنا، اس کے لیے انہوں نے وقف کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس بن مالک، ام المومنین حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کو المکثرین بالحدیث یا حفاظ حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیثوں کے یاد کرنے اور حدیثوں کو کثرت کے ساتھ روایت کرنے میں جن کے نام نامی اور اس میں گرامی آتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان صحابہ کرام سے تابعین اعظام نے اسی طریقے کو سیکھا اور اسی طریقے کو اپنایا اور اسی طریقے پر عمل کیا۔ سید التابعین حضرت سعید بن المسیب، امام حسن بصری، امام محمد بن سیرین، امام اکرمہ، حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام نافع، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، حضرت عروہ بن زبیر، یہ تابعین اعظام ہیں جنہوں نے بہت زیادہ حدیثوں کے یاد کرنے کا اور حدیثوں کے روایت کرنے کا اہتمام کیا۔ تابعین کے بعد دور آیا تبع تابعین کا۔ امام دارالہجرہ مالک بن انس، شعبہ بن حجاج، امام اوزاعی، امام اعمش، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان لوگوں نے کتنا اہتمام کیا حدیثوں کے یاد کرنے کا۔ تو حدیثوں کو زبانی یاد کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی تاکید کی، صحابہ کرام سے یہ سلسلہ منتقل ہوا تابعین تک، تابعین سے یہ سلسلہ منتقل ہوا تبع تابعین تک اور ائمہ اعظام تک۔ امام احمد بن حنبل کو کون نہیں جانتا؟ امام اہل السنہ والجماعہ عبداللہ بن احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے امام ابو زرع نے کہا کہ آپ کے والد کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ آپ کے والد کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ ان کو تعجب ہوا، کہا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ کہا کہ میں آپ کے والد کے ساتھ رہتا تھا اور میں نے ان کے ساتھ مراجعہ کیا ہے، اور اسی طرح دوسرا جو نام ہے وہ حشیم بن بشیر کا ہے۔ حشیم بن بشیر کہتے ہیں کنت احفظ فی المجلس 100 حدیث ولو سئلت عنها بعد شہر لا جبت، کہا کہ میرا حال یہ تھا کہ میں ایک مجلس میں 100 حدیثیں یاد کرتا تھا، ایک مجلس میں 100 حدیثیں یاد کرتا تھا۔ اگر مجھ سے 1 مہینہ کے بعد بھی ان حدیثوں کے بارے میں پوچھا جاتا تو میں بتلا دیتا۔ امام اسحاق بن راہویہ ایک مرتبہ اپنی یادداشت سے 11,000 حدیثوں کو املا کرایا۔ 11,000 حدیثیں اپنی یادداشت سے امام اسحاق بن راہویہ نے املا کرایا، اور اس کے بعد جب دوبارہ ان حدیثوں کو پڑھا فما زاد حرفا ولا نقص حرفا، ایک لفظ کا فرق نہیں، نہ کسی حرف کو بڑھایا نہ کسی حرف کو گھٹایا۔ یہ یادداشت تھی اور یہ اہتمام تھا حدیثیں یاد کرنے کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سید المحدثین، امیر المومنین فی الحدیث، بصرہ میں اپنے اساتذہ کے پاس جاتے تھے، حدیثوں کو سنتے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے دوسرے رفقا بھی جاتے تھے، دوسرے زملاء بھی جاتے تھے، وہ حدیثیں نوٹ کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نوٹ نہیں کرتے تھے۔ آپ سے کہا گیا آپ لکھتے کیوں نہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بصرہ کے اساتذہ سے جو حدیثیں سنی تھیں ان حدیثوں کو زبانی دہرا دیا
اور ان کی تعداد 15,000 سے زیادہ تھی۔ ان کی تعداد 15,000 سے زیادہ تھی۔ یہ اہتمام تھا حدیثوں کے یاد کرنے کا۔ یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے۔ حدیثوں کو یاد کرنا اور حدیثوں کو یاد رکھنا یہ بہت بابرکت عمل ہے۔ اور یہ عمل بابرکت کیوں نہ ہو جب ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، تو جب ہمیں اللہ کے رسول کے اقوال، اللہ کے رسول کے افعال کا علم نہیں ہوگا تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کیسے کریں گے؟ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حدیثوں کو پڑھیں، حدیثوں کو جانیں اور حدیثوں کے یاد کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ حدیثیں قرآن کریم کا بیان اور قرآن کریم کی شرح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام کیا، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حدیثوں کی حفاظت کا بھی اہتمام کیا، ان حدیثوں کی حفاظت کا بھی انتظام کیا۔ اگر یہ حدیثیں نہ ہوتیں تو اسلام کا جو چہرہ، صاف شفاف چہرہ آج ہمارے سامنے موجود ہے، یہ صاف شفاف چہرہ ہمارے سامنے کیسے موجود رہتا؟ جو مکمل اسلام آج پایا جاتا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک پایا جائے گا، تو یہ مکمل اسلام ان حدیثوں کے بغیر، دبستان سنت کے بغیر، اللہ کے رسول کے اقوال کے بغیر، اللہ کے رسول کے افعال کے بغیر کیسے موجود رہتا؟ تو یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے حفظ کا اہتمام، انتظام کرے اور بچوں میں اس کا شوق پیدا کرے۔ ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ کیا اس محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانیں، آپ کے اقوال کو جانیں، آپ کے افعال کو جانیں؟ یقیناً جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو جانیں گے، آپ کے اقوال کو جانیں گے، آپ کی سیرت کو جانیں گے، دین کے لیے آپ نے جو قربانیاں پیش کیں ہم ان قربانیوں کو جانیں گے، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت جو ایمان کا حصہ ہے، اس محبت میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بچوں کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر کریں۔ یہ بچے بڑے ہوں تو ان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، آپ کی عظمت ہو، آپ کا احترام ہو۔ یہ محبت، یہ عظمت، یہ احترام اس وقت پیدا ہوگا جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو جانیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو جانیں گے، اور اس کے بعد یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے، آپ کی پیروی کریں گے، آپ کی اتباع کریں گے۔ اسی حفظ حدیث کے ذریعے سے ہم اس بابرکت قافلے کا حصہ بن جائیں گے جو بابرکت قافلہ انبیاء کرام کے بعد اس روئے زمین کا بہترین قافلہ ہے، بہترین جماعت ہے، محدثین کرام کی جماعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یاتی امر اللہ۔ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ اگر کوئی شخص ان کی مدد کو چھوڑ دے، اگر کوئی شخص ان کی مخالفت کرے تو مدد کا چھوڑنا اور مخالفت کرنا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ یعنی قیامت آ جائے۔ شارحین کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں۔ اسی طرح شارحین کی ایک جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ اس سے مراد محدثین کرام کی جماعت ہے۔ تو اگر حفظ حدیث کے ذریعے سے
بچے حدیثوں کو یاد کریں تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ وہ اس بابرکت جماعت کی طرف اپنی نسبت جوڑ سکیں گے، ان کو یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ اپنا انتساب اس بابرکت جماعت کی طرف کریں۔ اسی طرح حفظ حدیث کا بہت اجر اور ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص کسی ایسے راستے پر چلتا ہے جس کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، علم سے مراد علم شرعی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے پر چلنے کو آسان بنا دیتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص حفظ حدیث کے لیے تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وقت صرف کرتا ہے، تو یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بڑے اجر اور بڑے ثواب کا مستحق ہوگا۔ وہ عزیزان جو حفظ حدیث کے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں، یا وہ عزیزان جو حفظ حدیث کا شوق رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس عمل میں آگے آئیں، پوری دلچسپی کے ساتھ اور بہت ہی ذوق و شوق کے ساتھ وہ ان کاموں میں، نیکی کے ان کاموں میں شریک ہوں، اور ان کے سرپرست حضرات کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ہمت افزائی کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ بچوں کی سہولت کے لیے چند باتیں ذکر کر دی جاتی ہیں کہ کس طرح سے ان کے لیے حفظ حدیث کا عمل آسان ہوگا۔ سب سے پہلے تو وہ جو حدیثیں یاد کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی کتاب ہے، اگر کوئی مذکرہ یا نوٹس ہے، 50 حدیثیں ہیں، 100 حدیثیں ہیں، تو پھر وہ یہ طے کر لیں کہ یہ حدیثیں ان کو کتنے دنوں میں یاد کرنی ہے۔ 1 ہفتے میں یاد کرنی ہے، 2 ہفتے میں یاد کرنی ہے، 1 مہینے میں یاد کرنی ہے۔ وہ مقرر کر لیں، وہ طے کر لیں کہ روزانہ ہم اتنی حدیثوں کو یاد کریں گے۔ حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ سب سے پہلے کسی اچھے استاد کو وہ حدیثیں پڑھ کر سنا دیں۔ یاد کرنے سے پہلے کسی استاد کو وہ حدیثیں پڑھ کر سنا دیں تاکہ یاد کرنے میں ان سے کوئی غلطی نہ ہو، اعراب کی غلطی نہ ہو۔ پہلے وہ کسی استاد کو سنا کر تصحیح کر لیں۔ اس کے بعد وہ وقت منتخب کریں اور جگہ منتخب کریں۔ سب سے بہتر وقت فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ فجر کی نماز کے بعد وہ حدیثوں کو یاد کریں، اور اس کے بعد کوئی ایک وقت مراجعہ کا منتخب کر لیں۔ کسی کے لیے عصر کے بعد مراجعہ آسان ہوتا ہے، دہرانا آسان ہوتا ہے، کسی کے لیے مغرب کے بعد دہرانا آسان ہوتا ہے، کسی کے لیے عشاء کے بعد دہرانا آسان ہوتا ہے۔ تو اپنی اپنی سہولت سے وہ دہرانے کا وقت منتخب کر لیں۔ بہتر ہوگا کہ وہ کسی ساتھی کا انتخاب کریں جو حدیثیں یاد کرنا چاہتا ہے، اور اگر یاد کرنا نہیں بھی چاہتا تو کم سے کم مراجعہ کے اس عمل میں اس کی مدد کرے۔ اسی طرح حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے یہ بھی بہتر ہوگا کہ پہلے وہ ایسی حدیثوں کا انتخاب کریں جو حدیثیں ان کو یاد ہوں، یا جو حدیثیں بار بار انہوں نے سنی ہوں، جمعہ کے خطبوں میں سنی ہوں، تقریروں میں سنی ہوں، تو ان حدیثوں کا یاد کرنا آسان ہوگا۔ یا یہ کہ جو چھوٹی حدیثیں ہیں پہلے ان کا انتخاب کر لیں، ان کو یاد کریں، پھر اس سے بڑی حدیثوں کو یاد کریں، پھر اس سے بڑی حدیثوں کو یاد کریں۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ ان کے لیے حدیثوں کا یاد کرنا آسان ہوگا۔ اور ایک بات ضرور انہیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو جب ہم یاد کریں، ان کا معنی جانیں، ان کا مطلب جانیں، تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی توفیق بھی طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی توفیق بھی طلب کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس لیے کہ یہی سلف کا طریقہ تھا، وہ حدیثوں کو سنتے تھے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں
کہ میں نے کوئی ایسی حدیث نہیں پڑھی جس پر میں نے عمل نہ کیا ہو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ وہ امام جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسے 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، وہ امام کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی حدیث نہیں پڑھی جس پر میں نے عمل نہ کیا ہو۔ یہاں تک کہ میں نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا اور پچھنا لگانے والے کو اللہ کے رسول نے اجرت دی، تو میں نے بھی اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے پچھنا لگوایا اور پچھنا لگانے والے کو میں نے اجرت دی۔ یہ سلف کا طریقہ تھا، حدیثوں کو پڑھتے تھے، حدیثوں پر عمل کرتے تھے۔ اور میں اپنی بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر پر ختم کرتا ہوں: شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، کہ میں نے اپنے استاد وکیع سے اپنے حافظہ کے کمزوری کی شکایت کی کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، تو میرے استاد نے کہا کہ دیکھو، گناہوں کے کاموں کو چھوڑ دو، گناہوں کے کاموں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ شریعت کا علم یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور کسی گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ تو عزیزو، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جب اس بابرکت قافلے سے، جو محدثین کا قافلہ ہے، آپ حدیثوں کو یاد کر کے اس بابرکت قافلے سے جڑ رہے ہیں، تو جو محدثین کا طریقہ تھا اور جو محدثین کا عمل تھا، آپ اپنے اندر وہی خوبی اور وہی اچھائی پیدا کریں، حدیثوں کو یاد کر کے اس کا نور آپ کے دلوں میں سما جائے، اور اس نور کا اثر آپ کے اعمال سے ظاہر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور الفاروق آرگنائزیشن کی جو کوششیں ہیں دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، علم کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، نئی نسل کی اصلاح کے لیے، بار الہ تو ان کوششوں کو قبول فرمائے، ان کوششوں کو بابرکت بنائے، اور ہماری نیکیوں کو بھی تو قبول فرمائے، اور اسے ذخیرہ آخرت بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔